وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى آله إلا أن يصدقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج جو حصہ پڑھا گیا ہے اس کے اہم مضامین میں ایک مضمون آیا ہے دیت کا۔ دیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی کو خطاً قتل کر دیں، آپ شکار کر رہے تھے، آپ نے کوئی جانور سمجھ کے فائر کیا اور آگے سے کوئی انسان مر گیا، اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ اور بعض کو کہا کہ ہاں یہ ہے کہ اگر عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ہے، اور اگر مرد قتل ہو جائے خطاً اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ تو اس کا پورا ذکر کیا۔ اس کے بعد اگلا جو اہم مضمون آیا ہے وہ ہجرت کے حوالے سے آیا ہے۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ لوگ مکہ میں رہ گئے تھے، جب ملائکہ ان کے پاس آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اب قرآن مجید کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، تو فرشتوں نے جب ان کی روح قبض کی ان کو کہنے لگے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب باقی مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، وہ کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کی، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم یہاں سے ہجرت کر جاتے۔ اس پر مفسرین ایک بڑا اہم مضمون لکھا ہے کہ ہجرت کسی جگہ سے کب کرنا ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہجرت کے بنیادی طور پر 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اس لیے ہجرت کرتا ہے اس کو رزق کی کمی ہوتی ہے، وسائل کی کمی ہوتی ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے، اچھے رزق کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ ہم ساروں نے اس لیے کی ہے نا۔ تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو عزت والا رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا اگر تمہاری جان خطرے میں ہو تو تم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہو، اگر تمہارا ایمان خطرے میں ہو تو پھر تم کیوں وہاں پہ رہتے ہو؟ یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کے ایمان کو خطرہ ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر رہتے ہوئے ایسے حالات پیدا ہو جائیں آپ نہ دین پر عمل کر سکیں، نہ عبادات کر سکیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے سکیں، ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا پھر مسلمانوں پر فرض ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ذات تمہیں وہاں رزق دے رہی تھی، اگر تم اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر جاؤ گے تو وہ پھر بھی تمہیں عزت والا رزق دے گی۔ یا تم دین پھیلانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہو، ابھی کتنے ہمارے بزرگان دین نے ہجرت کی ہے، دیکھیں نا، ہم نے یہاں ہجرت کی مالی مشکلات کی وجہ سے، اور جو ہمارے بزرگان دین تھے اب جو مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، جو بغداد سے نکلے، بخارا سے نکلے، سمرقند سے نکلے، انہیں کوئی مالی کمزوری نہیں تھی۔ حضرت غوث الاعظم کو کوئی کمزوری تھی؟ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کو کوئی کمزوری تھی؟ سلطان العارفین سلطان باؤ پاک کو کوئی، یہ اپنے اپنے علاقے کے سارے نواب ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، بڑے بڑے خاندان ہوتے، بڑی بڑی جاگیریں ہوتی، جائیدادیں ہوتی، یہ سارا کچھ کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ فقط اللہ کے دین کی خاطر۔ اور پھر جہاں گئے اللہ رب العزت نے وہاں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہمارے حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب بغداد سے ہجرت کی تو آپ نقیب الاشراف بننے والے تھے، اور نقیب الاشراف کا عہدہ حضور غوث پاک کا جو نقیب الاشراف ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے سارا، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں کہا آپ پاکستان چلے جائیں، اور آپ تصور کریں کہ حضور پاکستان تشریف لائے تو جو نواب آف کلات تھا سب سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ آفر کیا حضور کو، اور وہ پورے بلوچستان کا سردار تھا نواب آف کلات۔ یہ وہ نواب آف کلات ہے جس نے قائد اعظم کو سونے میں تولا تھا، اتنی دولت اس کے پاس تھی۔ تو پھر حضور کے پاس ایوب خان آیا، پھر ذوالفقار علی بھٹو آیا، پھر ضیاء آیا، 3 گھنٹے
بیٹھے رہتے تھے اور حضور سے ملاقات کا انتظار کرتے رہتے. ان ساروں نے آفر کی آپ کو کچھ چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا ہم اللہ کا فقیر دنیا کے کسی آدمی سے نہیں لیتا، اور جب اللہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر دنیا داروں سے لے لیں گے، اور یقین ہے کہ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑیں، وطن چھوڑیں، گھر بار چھوڑیں، خاندان چھوڑیں، تو وہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. بلکہ حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ کوئی کراچی کا تاجر آیا تو کچھ چائے لے کے آیا، تو ایسے ہی اس نے کہہ دیا حضور پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور آپ کے پاس بڑے مہمان آتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں چائے لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ پہلے آپ ہمارے مہمانوں کا انتظام کرتا ہے. چہرے پہ جلال آ گیا کہ شاید اس نے یہ سمجھا کہ شاید جیسے آج کے دور کے پیر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کس طرح کی چائے تم پسند کرتا ہے؟ ایسے حضور سید شیخ الاسلام فرماتی ہیں کہ چائے کے مرتبان پڑے ہوئے تھے، کوئی 500 کے لگ بھگ حضور نے چائے کے مرتبان نکال دیے. آپ نے فرمایا یہ غوث کا گنج ہے، یہاں کوئی کمی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت ان کو وہ خزانے عطا کر دیتا ہے جو اس کے راستے کے لیے گھر بار وطن چھوڑتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز جو قصر کی نماز ہے، بنیادی طور پر تو یہ جنگ میں آئی تھی. جنگ کا اصول یہ تھا کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. مسلمان میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول نے نماز کو معاف نہیں کیا. فرمایا ایسا کر لو کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ لو، آدھے لوگ امام کے پیچھے آ جائیں، 1 رکعت پڑھ لیں اور پھر واپس چلے جائیں، اور دشمن کے سامنے اپنی تلواریں بندوقیں لے کے کھڑے رہیں. پھر دوسرا گروہ آ جائے، وہ آ کے 1 اپنی پڑھ لے، اور پھر امام کی چونکہ 2 ہو جائیں گے وہ سلام پھر دے گا، تو پھر وہ اپنی 1 مکمل کر لیں گے، امام کے ساتھ 1 الگ سے پڑھ کے سلام پھیریں، وہ جا کے دشمن کے سامنے پھر اب دیکھیں نا یہ آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، کھڑے بھی دشمن کی طرف منہ کر کے ہیں، کعبہ کی طرف پشت بھی ہو گئی ہے، ان کی نماز جاری ہے، ان کی نماز جاری ہے اور با جماعت جاری ہے. اس سے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں. اور دوسری طرف انسانی جان کی حرمت کتنی ہے. اللہ رب العزت نے انسانی جان کی حرمت کا بھی کتنا خیال رکھا ہے کہ انسانی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو نماز اور انسانی جان کی حرمت، ان دونوں کو آپ اس تصور سے سمجھ لیں. اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا آقا یہ تو جنگ کے لیے آئی تھی نماز قصر، اب ہم تو ہر سفر پہ قصر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب کوئی کرم کرتا ہے، کوئی لطف کرتا ہے، کوئی سہولت دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا. سبحان اللہ. بنیادی طور پر تو سفر کے لیے آئی تھی، میدان جنگ کے لیے آئی تھی. اللہ پاک نے کہا تم کسی بھی سفر پہ جاؤ تو قصر کر لیا کرو. احناف کے ہاں قصر کرنا واجب ہے، باقی اماموں کے ہاں اگر آپ قصر کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر پوری بھی پڑھنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، ضروری ہے کہ اگر آپ سفر پر ہیں تو آپ قصر ہی کریں گے. بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ سفر پر ہیں اور آپ کی قصر نماز قضا ہو جاتی ہے اور واپس گھر آ کے ادا کرتے ہیں، پھر بھی آپ نے قصر ہی قضا کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب میں گھر آ گیا ہوں تو میں پوری پڑھ لوں. پھر اس کے بعد جو اگلا اس میں ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے وہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، اور یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، ان کو کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا، بلکہ اللہ رب العزت نے انہی کے جو حواری تھے ان میں سے ایک ان کا ہم شکل بنا دیا، اور سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اور یہاں پر قادیانی ایک بہت بڑا فریب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور وہ دھوکہ یہ کرتے ہیں, آگے جو فرمایا نا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفع تھا, یہ رفع جسمانی نہیں تھا, یہ رفع ان کا روحانی تھا, کہ وہ قتل تو نہیں ہوئے بظاہر اس میں, اور سولی پہ نہیں ان کو چڑھایا گیا, بلکہ ان کو انہوں نے شدید زخمی کر دیا, ان کو مارا, ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, بعد میں ان کی وفات ہو گئی. اور یہاں تک کہ ان بدبختوں نے یہ کہا کہ سری نگر میں ان کا مزار بھی بنا دیا. اور یہ جو فرمانا بر رفعہ اللہ, کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا, تو وہ کہتے ہیں کہ روح کو اٹھا لیا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی کتاب سیف چشتیائی بڑی زبردست آپ نے شرح کی. آپ نے فرمایا کہ یہاں پر 3 چیزوں کا حکم آیا ہے. کتنی چیزوں کا؟ وما قتلوہ, یہ جو قتل کرنا ہے یہ روح کا ہوتا ہے یا جسم کا ہوتا ہے؟ جی, کوئی روح کو قتل کر سکتا ہے؟ وما صلبوہ, یہ جو صلیب پہ چڑھانا ہے یہ روح کو ہوتا ہے یا جسم کا ہوتا ہے؟ تو حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مت ماری گئی ہے, اللہ نے تمہاری عقل لے لی ہے, تم سے شعور لے لیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو قتل بھی نہیں کیا, ان کو سولی پہ بھی نہیں چڑھایا, اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے. آپ نے فرمایا جس چیز کو قتل سے بچایا ہے, صلیب پہ چڑھنے سے بچایا ہے, تو اللہ نے اٹھایا بھی تو اسی چیز کو ہوگا نا. سبحان اللہ. اور وہ کیا تھا؟ آپ کا جسم مبارک تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسم مبارک کے ساتھ اوپر اٹھا لیا. پھر اس کے بعد جو آگے اس میں ایک بڑا اہم مضمون آیا ہے, وہ مضمون آیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے اور صحرائے سینا کے اندر, آپ نے فرمایا, پیچھے واقعہ گزر گیا سارا, فرعون غرق ہو گیا, بنی اسرائیل کو آپ لے کر آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ ارض فلسطین میں جائیں اور جا کے اپنی حکومت بنائیں, اپنا نظام بنائیں, اپنا ملک بنائیں. آپ کو معلوم ہے قوم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ, بلکہ اس سے پہلی جو آیت ہے آپ نے قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اے میری قوم اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے, كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اب آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کا پیغام آ جائے, اللہ کی وحی آ جائے, اور اللہ رب العزت لکھ کے دے دے کہ یہ زمین تمہاری ہے, یہ ملک تمہارا ہے, جاؤ جا کے قبضہ کر لو. اور اس سے پہلے وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکے تھے کہ فرعون غرق ہو گیا ان کی نگاہوں کے سامنے. تو پھر جب وہ وہاں آئے انہوں نے کہا موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, جا کے لڑے. بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر, آپ ان کو پہلے نکالیں, جب آپ ان کو نکال لیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس پر حضور سید علی شیخ الاسلام نے بڑی کمال کی شرح کی ہے. ایک قوم اپنے نبی کے معجزات بھی دیکھ چکی تھی, اور اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعون لاکھوں کے لشکر کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا. اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے, کسی قوم کو دکھایا جا سکتا ہے؟ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ جی, یعنی اللہ رب العزت نے ایک قوم کو لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے, یہ ملک تمہارا ہے, جاؤ داخل ہو جاؤ جا کے. اس کا جواب دیا ہے مفسرین نے کہ وہ اتنے بزدل کیوں ہو گئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے اس موقع پر ان کے ساتھ کتنے نبی تھے؟ جی, اس قوم کی قیادت کتنے نبی کر رہے تھے اس وقت؟ جی 3 کر رہے تھے, اور یوشع بن نون بھی.
3 نبی اندر ہیں، ایک نبی بھی نہیں. اور ایک نبی بھی ہو تو نبی تو پھر نبی ہوتا ہے نا. دیکھنا پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہو، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، اور پھر حضرت ہارون ہے، پھر یوشع بن نون ہے. تو پھر قوم نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ جب کسی قوم پر صدیاں غلامی میں گزر جائیں نا تو وہ بزدل ہو جاتی ہے. اسی لیے غلامی کو سب سے بڑی لعنت کہا گیا ہے. یعنی 3 نبی اندر موجود ہیں، فرعون کا غرق ہونا دیکھ کے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی پاس ہے ابھی تک ان کے، اور اللہ رب العزت نے لکھ کے دے دیا کہ جائیں، جا کے قبضہ کریں اور اپنی حکومت بنا لیں. لیکن اس نے کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. تو یہ جب قومیں مسلسل غلامی میں رہتی ہیں تو ان کا اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر اتنا یقین اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور ہماری قوم کی حالت بھی ایسی ہی ہے. اگر آپ کبھی پاکستانی قوم کی نفسیات کا جائزہ لینا، پاکستانی قوم کی نفسیات، چونکہ ہم بھی صدیوں غلامی میں رہے ہیں، ہم بھی صدیاں غلامی میں رہے ہیں، اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے دیکھنا ہم نے، حضور سیدی شیخ الاسلام نے پاکستان میں کتنی بڑی سٹرگل کی ہے. اور جب بھی سٹرگل کی، لوگوں کو بلایا، وہی منہاج القرآن کا کوئی 70-80 ہزار بندہ نکلا، باقی ساری قوم گھر میں بیٹھ کے تسی فتح کر لینا تو پھر اسی آ جاؤں گے، تسی ذرا اسلام آباد پہ قبضہ کر لی ہو نا. ساری قوم دعائیں کر رہی ہے قادری صاحب کے انقلاب کے لیے، ہمارے لیے، لیکن کہاں دعائیں ہو رہی ہیں؟ گھروں میں بیٹھ. کبھی ایسے انقلاب نہیں آتے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نہیں آیا تو طاہر القادری صاحب کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ لوگ کبھی کہتے بھی ہیں نا یہ آپ کا انقلاب کدھر گیا؟ اس سورت کو پڑھیں آپ کو جواب مل جائے گا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت جو خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. دوستان محترم، یہ قرآن پرنسپل ہے. یہاں طاہر القادری صاحب شہید بھی ہو جاتے نا، اور منہاج القرآن کا جو 70-80 ہزار بندہ تھا، پھر بھی انقلاب نہیں آنا تھا. جب تک قوموں کے ضمیر نہیں بدلتے، شعور نہیں بدلتے، جب قومیں خود نہیں اسٹرگل کرتی اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے، لیڈر تنہا کبھی قوموں کے حالات کو نہیں بدل سکتا. وہ اللہ کے نبی سے بڑا بھی کوئی لیڈر ہو سکتا ہے جی؟ اگر اللہ کا برگزیدہ رسول بھی قیادت کر رہا ہو اور قوم ساتھ نہ دے، اس قوم کا مقدر نہیں بدلا جاتا. یہ قرآن ایک پرنسپل ہے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قوم کو بھی شعور عطا کرے، اور اللہ رب العزت وہ وقت لائے کہ امت مسلمہ اس طرح اپنے آپ کو تیار کرے جیسے تاجدار کائنات کے صحابہ کرام تیار ہوئے تھے. اور صحابہ کرام کی فضیلت کیا تھی؟ ان کی ایک ہی خوبی تھی کہ وہ غلامی میں نہیں تھے. وہ کسی غلامی میں مکہ کے لوگ یا حجاز کے لوگ، ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہی تھی. وہ ہمیشہ آزاد رہے، اور اتنے آزاد خیال تھے، بس تھے آزاد خیال. پہلے آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. جب تاجدار کائنات آ گئے، آپ نے ان کا رخ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف موڑ دیا. پھر وہ جس طرف گئے فتوحات ہی کرتے گئے، فتح کے علم گاڑتے گئے. تو جو قومیں آزاد فضا میں رہتی ہیں نا، ہاں صرف یہ ہے کہ آپ ان کو بات سمجھا دیں، ان کو سمجھ آ جائے تو پھر وہ تن من دھن کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ سارا کچھ لٹا دیتے ہیں. اور یہی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو اس خطے میں کیوں پیدا کیا. پھر وہ اسلام ایسے پھیلا ہے کہ جیسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے لے کے فاروق اعظم کے زمانے تک آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پیغام پہنچ گیا تھا، اور 1/3 پہ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی پوری دنیا پر. آزاد لوگوں کی پھر جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ان کے کارناموں کا پھر کوئی اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے. لیکن اگر غلام رہیں ان سے آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے. تو غلامی سے نکالنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، کسی قوم کے شعور کو بیدار کرنا. اور تحریک منہاج القرآن اسی پہ سارا کام کر رہی ہے کہ پہلے اس قوم کو شعور آ جائے. جب شعور آ جائے گا تو پھر مقدر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم زين أخلاقنا بأخلاق النبي الكريم الأمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءة القرآن. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.